جو دعائیں آپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں انہیں مانگنے کا انداز بھی سب سے پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پہ کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد کا، تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو بھی چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ تہجد وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے۔ وہ تمہیں آزماتا ہے اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دیتا ہے، لیکن کبھی غلط گمان نہ رکھنا۔ دعا مانگا کرو، دعا تو آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ اللہ سے بہتر تمہارے لیے انتخاب کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ تمہیں کس کی کب اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ نہیں کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتوں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے دانا اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھو کہ تم سب لوگ اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے۔ جب تم کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے کن پر یقین رکھ لو، اپنی ہر خواہش کا اظہار کرو، غرور کرو کہ تمہارے ساتھ وہ ذوالجلال ہے جو تمہاری تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یوں راتوں کو اٹھ کر تمہارا دعائیں مانگنا، صبر اور توکل ضائع نہیں جائے گا۔ بہت جلد عرش سے کن کا جواب ضرور آئے گا۔ اس کا بندہ اس سے ناممکن کو ممکن کرنے کی امید لگاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ کائنات کی ہر شے بس اس کے ایک کن کی منتظر ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کے حصول کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو تو توکل ایسا رکھو کہ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے لیے بہترین ہیں۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ حالات جیسے بھی ہوں، ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ کیسے نہیں تمہاری دعا قبول کرے گا؟ اس کا ایک نام ہی الوہاب ہے، یعنی عطا کرنے والا۔ تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ تمہاری سوچ ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ جس چیز کی حصول کے لیے تمہارا دل بار بار تڑپتا ہے تو سچی لگن اور محنت کو شیوا بنا کر دیکھیں، دعا کریں، محنت کریں۔ بعض اوقات ہم اپنی خواہشات کو دل میں بسائے بہت زور و شور سے دعائیں تو مانگتے ہیں، مگر اپنے حصے کی محنت اور جستجو کرنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ اپنی نعمتوں اور اعزازات سے بھی انہی لوگوں کو نوازتے ہیں جو حقیقت میں ان القابات کے حقدار ہوتے ہیں۔ اسی لیے زندگی میں جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کے لیے دعاؤں اور ذکر سے مدد ضرور لیں، اور جو کچھ بھی اللہ آپ کو نوازے اس پر دل سے شکر گزار ہونا سیکھیں۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تو صبر کا پلڑا باری رکھنا۔ جسے تم بے بسی کہتے ہو وہی صبر کی حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتہ تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی کر دیں، وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں دعا قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا اللہ، تیرے یہ بندے بے بس ہیں، تھک گئے ہیں زندگی کی ان الجھنوں سے۔ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ،
تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ سکون قلبی دے دے۔ جن باتوں کو لے کر اذیت میں ہیں ان کو راحت میں بدل دے۔ بے شک تیرا وعدہ ہے کہ عن قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یا اللہ پاک، بے شک تو بہترین انداز میں اسباب پیدا کرنے والا ہے، ہمارے لیے بھی اسباب پیدا کر دے، ہماری اذیت کو ختم کر دے اور ان سب دعاؤں پر کن فرما دے جو ہمیں بے چین رکھتی ہیں۔ بے شک تو حیا والا ہے۔ یا اللہ، ہمارا خالی دامن بھر دے۔ آمین ثم آمین۔